الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الف لام را یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے اے نبی آپ کی طرف تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیروں سے اور لے آئیں روشنی میں. باذن ربہم ان کے رب کے اذن سے. الی صراط العزیز الحمید زبردست اور قابل تعریف اللہ کے لیے الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کہ جس کا ہے سب کچھ جو آسمانوں اور زمین میں ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید اور تباہی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب کی وجہ سے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ وہ جو دنیا کو ترجیح دیتے ہیں آخرت کے مقابلے میں. ویصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ویبغونہا عوجا اور اللہ کے راستے میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں نقص نکالتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید یہی گمراہی میں بہت دور نکل چکے ہیں. آپ کو آج اپنے معاشرے میں ایک کثیر تعداد آج بھی ملتی ہے ایسی کہ جو اسلام پر اعتراضات اٹھانے میں بڑے تیز ہیں. نقطے نکالنا کہ یہ کیا بات ہے اور یہ کیا بات ہے اور ایسا کیسے اور ویسا کیسے. اس کے لیے مختلف طریقے ہیں. یہ سارا ہمارا میڈیا جو ہے اس نے اسی مشن کو سنبھالا ہوا ہے اور ہمارے سارے دانشور جو ہیں وہ اسی مشن پر سارا کا سارا کام کر رہے ہیں کہ کھلے الفاظ میں نہ صحیح لیکن انڈائریکٹلی اسلام کے اندر نقش نکالنا, قرآن مجید کی ہدایت کو ناقابل عمل قرار دینا, یہ سب کیا ہے؟ یہ ایک عام شکل ہے. آج بھی اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ یہ کئی دفعہ آ چکا ہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا اور دین میں قرآن مجید میں ٹیڑھ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, نقائص نکالتے ہیں. اولئک فی ضلال بعید یہی لوگ ہیں کہ جو گمراہی میں بہت دور جا چکے ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ اور ہم نے نہیں بھیجا کوئی پیغمبر مگر اس کی اپنی قوم کی زبان میں تاکہ وہ ان پر واضح کرے ہدایت کو. فیضل اللہ من یشاء پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا بھٹکائے گا. ویہدی من یشاء اور جسے چاہے گا راہ راست پر لائے گا. وہو العزیز الحکیم اور وہ بالادست حکمت والا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا اور ہم نے موسیٰ کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر. ان اخرج قومک من الظلمات الی النور کہ نکال اپنی قوم کو اندھیروں سے اور لے آ روشنی میں. وذکرہم بایام اللہ اور انہیں نصیحت کر اللہ کے سبق آموز دنوں سے, واقعات سے. قوم نوح, قوم ہود, قوم صالح یہ کیا تھے؟ یہ عبرت کے نشان تھے خود بنی اسرائیل کے لیے. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر صبر کرنے والے, جھیلنے اور برداشت کرنے والے اور شکر گزار کے لیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر نعمت کو. اذ انجاکم من آل فرعون جب اس نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب جو تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کیے ہوئے تھے. ویذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے خبردار کیا. کیا خبردار کیا؟ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یقیناً اگر تم نے شکر گزاری کی روش اختیار کی تو میں تمہیں اور زیادہ نوازوں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور یہ بھی یاد رکھنا اگر تم نے ناشکری کی ان عذابی لشدید تو پھر میری سزا میرا عذاب بھی بہت سخت ہے. وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا اور موسیٰ نے کہا اگر تم سب کافر ہو جاؤ گے تم بھی اور زمین کے سارے رہنے والے بھی
سو واٹ، اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، کیوں؟ فإن اللہ لغنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، انڈیپینڈنٹ آف ایوری تھنگ ہے، اور حمد کیا گیا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا نہیں پہنچی خبر اے مکے کے رہنے والوں تم تک خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں، یعنی قوم نوح و عاد و ثمود، قوم نوح، قوم عاد اور قوم ثمود کی، والذین من بعدہم، اور ان کے بعد والوں کی۔ یہ بعد والے آپ سمجھ گئے نا، قوم لوط، قوم شعیب، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون۔ لا یعلمہم الا اللہ، انہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں میں ٹھونس لیے، یوں کر کے ایک حیرانی کا اظہار۔ وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَقٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور جدھر تم ہمیں بلاتے ہو اس کے بارے میں ہم بہت زیادہ شک میں مبتلا ہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، تو ان کے پیغمبروں نے ان سے کہا کہ کیا اللہ کے بارے میں تمہیں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ یدعوکم، وہ تمہیں بلا رہا ہے، لیغفر لکم، تاکہ وہ تمہیں بخش دے، من ذنوبکم، معاف کر دے تمہارے لیے تمہارے گناہ، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہاری سزا کو مؤخر کرے ایک وقت معین تک کے لیے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ان انتم الا بشر مثلنا، کہ تم ہمارے جیسے انسان ہو۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، اور تم چاہتے ہو کہ ہمیں روک دو ان معبودوں سے جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے۔ فاتونا بسلطان مبین، تو لاؤ ہمارے پاس کوئی کھلی سند، کھلا پروف۔ قالت لهم رسلهم، تو ان کی طرف بھیجے ہوئے اللہ کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو بس تمہارے جیسے بشر ہیں۔ ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، البتہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے اپنے بندوں میں سے کہ ہم پر وحی بھیجی ہے، اور ولیکن اللہ یمن علی من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس پر احسان فرماتا ہے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اور ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم تمہارے پاس کوئی معجزہ لائیں، کوئی سند لائیں جو تم مانگ رہے ہو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وما لنا، اور ہمیں کیا ہوا ہے، اللہ نتوکل علی اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کریں۔ وقد ہدانا سبلنا، جبکہ اس نے ہماری زندگی کی راہیں ہمیں سجھائی ہیں۔ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، اور ہم لازماً صبر کریں گے ان اذیتوں پر جو تم ہمیں دو گے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، بس بھروسہ کرنے والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ، اور کافروں نے اپنے پیغمبروں سے کہا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی سرزمین سے نکال باہر کریں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا ہم تمہیں واپس لوٹا لیں گے اپنے مذہب میں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، لیکن وہی کی ان کے رب نے ان کی طرف کہ ہم لازماً ہلاک کر کے رہیں ظالموں کو۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، اور ہم تمہیں سکسیسر بنائیں گے زمین کا ان کے بعد۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، اور یہ انعام اس کے لیے ہے جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ وَخَافَ وَعِيدٍ، اور میری ڈانٹ سے ڈرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا ایک خاص جذب کی کیفیت، پتہ نہیں وہ تھی بھی سے کہ نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بارے میں جو چھانٹ پھٹک ہوئی ہے وہ وہ اولیاء کرام کے اقوال اور ان کے اعمال میں نہیں ہوئی۔ تو ایک عام زبان زد عام ہے حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ کا ایک خاص کیفیت کہ وہ ایک ہاتھ میں چراغ لے کر اور ایک ہاتھ میں پانی کی بالٹی لے کر گھر سے نکلی۔ تو کسی نے پوچھا کہ اماں کدھر چلی ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں جنت کو آگ لگانے کے لیے اور جہنم کو بجھانے کے لیے جا رہی ہوں کہ لوگ اللہ کے ڈر سے اور جنت کے لالچ میں نیک عمل کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کی محبت کی وجہ سے نیک عمل ہونا چاہیے۔ اب یہ سٹیٹمنٹ بظاہر جو ہے بڑی پرکشش لگتی ہے،
اصل میں یہ ساری سٹیٹمنٹ جو ہیں وہ انسان کے دل کو لگتی ہیں جب ایمان بالرسالت ہمارا مستحضر نہیں ہوتا۔ ایمان بالرسالت کیا ہے؟ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ انا اخشاکم و اتقاکم منکم، او کما قال، میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور اس کی ناراضگی سے بچنے والا۔ پھر آپ گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے تو نماز پڑھاتے ہوئے آپ تیز سے آگے بڑھے اور پھر تیز سے پیچھے ہٹے کچھ دیر کے بعد۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کو خاص بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، جب میں نماز پڑھا رہا تھا تو میرے سامنے سے جنت کا پردہ اٹھایا گیا اور انگور کا ایک گچھا میرے سامنے آیا تو میں غیر ارادی طور پر اس کی طرف بڑھا، اور پھر جہنم کا پردہ اٹھایا گیا اور آگ کا ایک شعلہ میری طرف آیا، میں غیر ارادی طور پر پیچھے ہٹا۔ تو اللہ کے رسول تو جنت کی نعمتوں کا لالچ بھی رکھتے تھے، پرسیو بھی کرتے تھے ان کو، اور وہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے بھی تھے۔ تو ہم کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کے چاہنے والے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یو کانٹ بی شور کہ حضرت رابعہ بصریہ نے ایسا کیا تھا، اگر کیا بھی ہو سو واٹ، ہمارے لیے واجب الاتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یعنی ایک بات کسی خاص کیفیت میں کہی جاتی ہے، اس کو علی الاطلاق آپ نہیں لے سکتے کہ کسی خاص موقع پر اگر انہوں نے ایسا بھی کیا بھی ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے سرے سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے۔ لیکن یعنی کبھی ایک موضوع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سب کچھ کرنا ہے، تو اس میں کوئی بات جو ہے وہ سمجھانے کے لیے کہی جائے تو اس کا ایک اور مقام ہوتا ہے، لیکن اس کو سمجھنا ایبسولوٹ سینس میں کہ بس یہی ہے دین، یہ غلط بات۔ بس تفتحوا وخاب کل جبار عنید، اور انہوں نے فیصلہ چاہا، وخاب کل جبار عنید، اور ناکام ہو گیا ہر وہ شخص کے جو زیادتی کرتا ہے اور وہ حق کا دشمن ہے۔ من ورائہ جہنم، اور اس کے بعد پھر اس کے لیے جہنم ہے، ویسقی من ماء شدید، اور وہاں اسے پیپ پینے کو دی جائے گی، یتجرعہ، وہ اسے پینے کی کوشش کرے گا، ولا یکاد یسیغہ، لیکن وہ گھونٹ بھر نہیں سکے گا، ویاتیہ الموت، اور موت اسے آئے گی، من کل مکان، ہر طرف سے، وما هو بمیت، لیکن وہ مر نہیں پائے گا، ومن ورائہ عذاب غلیظ، اور اس کے علاوہ بھی وہ سخت عذاب کا منتظر ہوگا۔ مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف، ان لوگوں کی مثال جو کفر کی روش اختیار کرتے ہیں، اپنے رب کا انکار کرتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے کہ جیسے راکھ ہو، اشتدت بہ الریح ہو، جسے ہوا اڑا لے کر لے جاتی ہے، فی یوم عاصف، کسی طوفانی ہوا کے دن، لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور اپنی کمائی میں سے وہ کچھ بھی نہ پائیں گے، یہ سب کچھ ہوا ہو جائے گا، اڑ جائے گا۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی ہے پرلے درجے کی گمراہی۔ الم تر ان اللہ خلق السماوات والارض بالحق، کیا اے نبی آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ، با مقصد ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، ویات بخلق جدید، اور تمہیں کسی دوسری مخلوق سے ریپلیس کر دے، وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور ایسا کرنا اللہ تعالیٰ پر چندہ مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، اور یہ پیش ہوں گے اللہ کے حضور سب، فقال الضعفاء للذین استکبروا، پھر کمزور لوگ کہیں گے ان سے جو تکبر کیا کرتے تھے، بڑے بنے پھرتے تھے، انا کنا لکم تبعا، کہ ہم تو تمہاری پیروی کیا کرتے تھے، فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ من شیء، تو کیا پھر آج تم اللہ کے عذاب میں سے ہم سے کچھ ٹال سکتے ہو؟ قالوا لو هدانا اللہ لہدیناکم، وہ کہیں گے کہ اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہاری بھی رہنمائی کرتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، آج برابر ہے ہم پر کہ ہم روئیں پیٹیں یا چپ کر کے بیٹھے رہیں، ما لنا من محیص، ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر،
اور شیطان کہے گا جب فیصلہ چکا دیا جائے گا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا، ووعدتکم فاخلفتکم، اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا لیکن جھوٹا وعدہ کیا، وعدے خلافی کی، ما کان لی علیکم من سلطان، لیکن میرے پاس کوئی اتھارٹی نہیں تھی، الا ان دعوتکم، سوائے اس کے کہ میں تمہیں دعوت دیتا، فاستجبتم لی، اور تم نے اپنے چوائس سے مجھے رسپونڈ کیا، میری بات مان لی، فلا تلومونی، بس آج مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، ملامت کرو اپنے آپ کو، وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ میں تمہارا فریاد رس ہوں، تمہاری فریاد سننے والا ہوں، اور نہ تم میرے فریاد رس ہو، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اور جو تم نے مجھے شریک بنایا تھا اس سے قبل، میں اس کا انکار کرتا ہوں، ان الظالمین لہم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہوگا، وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور داخل کیے جائیں گے ایمان والے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک عمل کرنے والے، جنات تجری من تحت الانہار، ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا بإذن ربہم، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، ان کی باہمی دعا ایک دوسرے کی ملاقات کے وقت کیا ہوگا؟ السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کلمہ طیبہ کی، کسی پاک بات کی، کشجرۃ طیبۃ، جیسے کوئی پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت، جس کی جڑیں زمین میں جمی ہوئی ہوں، وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں، یعنی کلمہ طیبہ جو ہے یہ برکت والا ہے، اس میں انکریز ہے، بڑھوتری ہے، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، جو پھل دے رہا ہے اپنا ہر آن اپنے رب کے حکم سے، ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے، لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں، ومثل کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، اور اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے کسی خبیث کلمے کی، خبیث درخت کسی ہے، اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، کہ جو اکھاڑ پھینکا جائے زمین کی بالائی سطح سے اور اسے کوئی استحکام حاصل نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں خود اردو پنجابی میں بھی محاورہ ہے نا، چوڑ دے کوئی پیر نہیں ہوتے، یعنی جو سچی بات ہوتی ہے اس میں گہرائی ہوتی ہے، اور چوڑ دے کوئی پیر نہیں ہوتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے، ایک ہی مفہوم ہے کہ وہ درخت کے جو زمین کے اندر گڑا ہوا ہے اس کو اکھاڑنا بھی آسان نہیں، اور یہ چھوٹے موٹے جو فضول پودے اگتے ہیں، خبیث پودے اڑتے ہیں، آپ یوں کر کے انہیں کھینچے تو اکھاڑ کے پھینک دیں۔ تو جھوٹ کی کوئی جڑ بنیاد نہیں، ہاں کلمہ طیبہ یہ اپنی جڑ اور بنیاد رکھتا ہے، اور جب کسی انسان کے اندر یہ کلمہ جڑ پکڑ لے تو پھر اس کو آپ جان سے تو مار سکتے ہیں، اس کی کھال تو ادھیڑ سکتے ہیں، لیکن یہ کلمہ آپ اس کے دل سے نہیں کھل سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، ثبات عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو قول حق کی برکت سے، وہ کلمہ طیبہ کی برکت سے، فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ویضل اللہ الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خود گمراہ کرتا ہے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، کھاؤ دھکے، ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار، کیا تم نے نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل ڈالا؟ آج جمعے پر یہ گفتگو تھی نا، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا۔ تو نعمت جو ہے اس کا حق کیا ہے کہ اس کو ریکگنائز کیا جائے، نعمت کو ریکگنائز کیا جائے، اور اس کا الٹ کیا ہے کہ نعمتوں کو ریکگنائز نہ کیا جائے، ان کو مانا نہ جائے کسی کا احسان، بلکہ چھپایا جائے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں کہ جن کی نیچر جو ہے وہ گریٹفل ہوتی ہے،
اور اس کے برعکس کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی نیچر جو ہے وہ تھینکلیس ہوتی ہے، وہ چھپاتے ہیں کسی کا احسان اور ظاہر کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے، لیکن جو شکر گزار بندے ہوتے ہیں وہ اپرچونٹیز ڈھونڈتے ہیں کہ کب مجھے موقع ملے تو میں اپنے محسن کی تعریف کروں اور اپنے محسن کا احسان مانوں۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے بدل ڈالا اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جا اتارا، یعنی جہنم میں یصلونہا، کہ جس میں وہ ڈالے جائیں گے، وَبِئْسَ الْقَرَارُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، اور وہ انہوں نے گھر رکھے ہیں اللہ کے لیے کچھ مد مقابل، یہ ضد زواد کے ساتھ اور ند، یہ قریب قریب کے دونوں الفاظ ہیں، جو خطبہ بہت سی مساجد میں پڑھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے لا ضد لہ ولا ند لہ، ضد ہے اپوزٹ اور ند ہے اوپوننٹ، مد مقابل۔ تو وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل قرار دیے ہیں، ٹھہرائے ہیں، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائیں۔ قُلْ تَمَتَّعُوا، ان سے کہہ دو کہ برت لو، عیش کر لو دنیا میں، فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ، یقیناً تمہارا ٹھکانہ آگ ہے۔ قل، بڑی خوبصورت آیت آ گئی، قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ اے نبی بتا دو میرے بندوں کو، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، میرے ایمان والے بندوں سے کہہ دو کہ وہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے ان میں سے چھپ کر بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کریں، اس سے پہلے کہ ایک ایسا دن آ جائے کہ جس دن نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی۔ یہ خلال جو ہے یہ اصل میں انفینیٹیو ہے خلیل کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم کو تو اللہ تعالیٰ نے دوست بنا لیا، اور یہ بہت بڑا اعزاز ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ آپ اپنے کلاس فیلوز میں سے کسی ایک کو پسند کرتے ہیں دوست بنانے کے لیے، اپنے کولیگز میں سے کسی ایک کو آپ آپٹ کرتے ہیں کہ وہ میرا دوست ہے، باقی سب کیا ہے کولیگز ہیں، ان سے ساتھ صرف ہیلو ہائی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک ہوتا ہے جس کو آپ اپنا دوست سمجھتے ہیں۔ تو پوری نوع انسانی میں سے اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو آپٹ کیا ہے کہ وہ میرا دوست ہے، خلیل ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام۔ تو جس دن نہ کوئی سودے بازی ہوگی اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ